ذکر آ گیا تو میرا خیال ہے کہ اب صحابہ کرام پہ بات تھوڑی سی کھل کے ہونی چاہیے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اکرام صحابہ کرام جس انداز سے فرماتے تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ غلط فہمی شروع سے ہی دور کر دینی چاہیے کہ صحابہ کی عزت و اکرام کا پیغام کائنات کو اہل بیت نے عطا فرمایا، واہ، اور اہل بیت کی بے مثل عزت و اکرام کا پیغام کائنات کو حضور کے صحابہ نے عطا۔ کیا خوبصورت بات کو وہیں سے جوڑ رہا ہوں جہاں پچھلے چنگ میں ختم ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے لیے یہ لفظ فرمائے، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، واہ، اور ساتھ کرم یہ کیا کہ اس سے پہلے وہ آیہ مبارکہ پڑھی کہ النبی اولا بالمؤمنین، وہ پڑھ کے یہ لفظ کہنا اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں، یہ علی صرف مولا نہیں بلکہ جس طرح تم محبتوں کے زاویے رسول سے جوڑ رہے ہو، اسی طرح محبت اور عزت کے زاویے تم نے رسول کے بعد علی سے جوڑنے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اگر یہ آیت نہ ہوتی سیدھا نبی پاک کہہ دیتے کہ علی تمہارا مولا ہے تو شاید مفاہیم میں کچھ گنجائش ہو جاتی، سبحان لیکن اللہ۔ نبی نے پہلے اپنا مولا ہونا بیان کر کے ساتھ میں علی کا مولا ہونا بیان کر کے یہ بات کلیئر کر دی کہ جس طرح تم عزتوں کے رشتے اور اکرام کے رشتے رسول کے ساتھ رکھتے ہو، سبحان اللہ۔ رسول کے بعد جو رسول کے چاہنے والے ہو تمہیں عزت و اکرام کے وہی رشتے علی کے ساتھ رکھنے۔ واہ جی واہ، سبحان اب اللہ۔ ذرا سوچیں، جب رسول یہ کہہ دیں تو صدیق جیسا عاشق پھر اس پہ کیسا عمل کرے گا؟ واہ، عمر جیسا عاشق کیسے عمل کرے گا؟ سیدنا صدیق اکبر ساری زندگی وظیفہ فرماتے رہے اور لوگوں کو بھی کہتے رہے ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، لوگوں نبی کی اہل بیت کی عزت کرتے ہوئے یہ نہ دیکھنا کہ یہ کون ہیں، ان میں تم محمد عربی کی نسبت کو دیکھنا۔ واہ جی واہ، یعنی حسن کی عزت حضور کو دیکھ کے کرنا، علی کی عزت حضور کو دیکھ کے کیا کرنا، کہنے، کیا یعنی ایک راستہ متعین کر دیا عزت کا اور اکرام کا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو ابھی پروفیسر صاحب اشارہ کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر وہ شخصیت ہے جس نے نبی پاک کے اس اعلان کو من کن تو مولا فہذا علی مولا والے اعلان کو باقاعدہ حکومتی سطح پر جاری فرمایا۔ واہ 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 واہ، سب سے پہلے سر تسلیم خان خلافتی سطح پر سر تسلیم خم تو کیا ہی کیا، کمال کمال یہ کہ جب دور خلافت ہے ان کا، واہ واہ، اس وقت اس نعرے اور اس پیغام کو حکومتی سطح پہ جاری کیا۔ واہ، وہ جو بدوؤں والی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا جی ان سے کیوں کروائیں، تو کہا یہ میرا مولا ہے، یہ سب مومنوں کا مولا۔ رکے نہیں یہاں پہ، اس سے اگلا لفظ ہے، فرمایا دنیا والوں یاد رکھو جو اس کو مولا نہ سمجھے گا، جو ان کو مولا نہ سمجھے، جو ان کو مولا نہیں سمجھے گا، یعنی جو عزت و اکرام کا رشتہ ان کے ساتھ نہیں رکھے گا، میں عمر فتویٰ دے رہا ہوں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ پھر آگے اللہ، چلتے ہیں، اور وہ ہستی جسے عبداللہ ابن مسعود کے نام سے کائنات جانتی ہے، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں جب مولا علی ہمارے پاس تشریف لاتے تھے تو اصول تھا کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور ایک فقرہ بولتے قد جاء خیر البریہ، اللہ اکبر، لوگوں احترام کرو، اللہ کی مخلوق میں سے بہترین آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمارا معمول یہ تھا کننا نعرف المنافقین بغضهم علیا، جب علی آتے تھے ہم عزت و اکرام کرتے تھے اور جن کے چہرے جل جاتے تھے ہم محسوس کر لیتے تھے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ نفاق سے بھرے۔ یعنی مومن اور منافق کے درمیان جو فرق ہے وہ مولا کائنات کا اکرام سے ہوتا ہے، علی کے اکرام سے، یہ صحابہ کا طریقہ، واہ واہ واہ، یہ تیرا میرا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ ہے، علی کے اکرام سے پتہ چلے گا مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اور پھر جب بات حضرت سلمان فارسی تک جاتی ہے اور علی پاک کے اکرام کی بات چھڑتی ہے تو میں تو لفظوں کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ سلمان فارسی، سلمان محمدی، نبی پاک کا رازدار، راتوں کو پاس بیٹھنے والا، حضور کو مشورے دینے والا، اس اکرام کا لیول یہ رکھتا ہے کہ داڑھی مبارک سے اس گھر کے دروازے پر صفائی کرتا ہے جس کے اندر علی رہتا ہے، جس کے اندر سیدہ زہرا رہتی ہیں۔ صحابہ نے یہ طریقہ ہمیں بتایا، امام خود سیدنا ابو بکر صدیق امام حسن کو کاندھوں پہ بٹھا کے دنیا کو بتا رہے ہیں یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، ان کی عزت کرنا اصل میں رسول اللہ کی عزت کرنا ہے۔ تمام صحابہ مولا کائنات کے اکرام کی انتہا کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے؟ یہ تھوڑا سا وہ
صلح حدیبیہ میں نام والے وہ محبت کا وہ وہ کیسا واقعہ محبت کا؟ بڑا چلے وہ میرے ابھی سبجیکٹ سے تو تھوڑا دور نہیں، آپ ہو گیا، بیان کریں، آپ بیان لیکن میں اپنی بات کو مکمل کر کے ادھر آتا ہوں کہ جناب علی صحابہ نے یہ اکرام مولا علی المرتضیٰ کا کیا ہے، اور آج کے جو اپنے آپ کو صحابہ کے محب کہتے ہیں انہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر صحابہ کے نام لیوا ہو تو ابو بکر سے بڑا صحابی کہاں سے لاؤ گے؟ عمر سے بڑا صحابی کہاں سے لاؤ گے؟ ابو سعید خدری سے بڑا کہاں سے لاؤ گے؟ عبداللہ ابن مسعود سے بڑا کہاں سے لاؤ گے؟ اور جناب سلمان سے بڑا صحابی کہاں سے لاؤ گے؟ مجھے بتاؤ ابو ہریرہ سے بڑا صحابی کدھر سے لاؤ گے؟ جو حسین پاک کے جوڑے بھی صاف کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اکرام اہل بیت اصل میں اکرام رسالت ہے۔ علی کا اکرام تو من کن تو مولا فہذا علی مولا کی پاکیزہ حدیث نے واضح کر دیا ہے کہ اکرام کا وہی رشتہ جو آپ کا رسول کے ساتھ ہے، رسول کے بعد وہی رشتہ تمہارا علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ اب بات چل رہی تھی وہ محبت والی، کیا زبردست واقعہ کہ جناب علی کی حضور سے محبت کیسی اور حضور کی علی سے محبت کیسی۔ میں نے پچھلے چنگ میں حضور کی جو محبت ہے علی کے ساتھ اس کے حوالے سے بات کی، وہ پرندے والی بھی اور مولا والی بھی۔ اب علی پاک کی کیسی محبت ہے، وہ صلح حدیبیہ کا وہ منظر نامہ جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مولا علی لکھ رہے تھے کہ من محمد الرسول اللہ، کہ یہ سرکار کی طرف سے۔ اب ظالموں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ لفظ ساتھ سے مٹاؤ، صرف محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو اصولی طور پہ لکھ دینا چاہیے تھا، کوئی غلط نہیں تھی، لیکن علی کی محبت کو یہ گوارا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا قلم اور میرا ہاتھ محبت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہے کہ میں اس کلمہ تحریر شدہ کلمے کو کبھی مٹا اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضیٰ کی حضور کے ساتھ محبت، اس پر اگر میں اور کچھ بھی نہ کہوں تو یہ کہنا کیا کم ہے کہ ساری زندگی علی المرتضیٰ پہرے دار بن کے کھڑا رہا میرے رسول کا۔ آج بھی وہاں پہ ستون موجود ہے، آپ کو اللہ زیارت کی توفیق عطا فرمائے، جہاں مولا علی کا معمول تھا کہ جہاں سے بھی کوئی لوگ آتے تھے علی تلوار باندھ کے پہلے کھڑا ہوتا تھا کہ کچھ غلطی بھی اگر کرے گا نا تو اس کا مقابلہ علی کی تلوار کرے گی۔ اور پھر ہجرت کی شب آپ نے دیکھا کہ محبت کی وہ دیوانگی ہے اور محبت کی وہ مستی ہے کہ نبی نے سلایا، اور علی کہتے ہیں جتنی نیند مجھے اس رات آئی ہے اور کسی رات مجھے کسی زندگی کی کسی رات میں آئی نہیں ہے۔ یہ بات ہے نا، علی پاک کو کیوں ایسی نیند آئی؟ اس لیے کہ وہ مستی محبت رسول تھی، حضور کے ساتھ عشق کی دیوانگی تھی۔ اور علی یہ بتا رہے تھے کہ جفا جو عشق میں حاصل ہو وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ نہیں۔ علی پاک نے ساری زندگی خود بھی، اپنی آل کو بھی، اپنے چاہنے والوں کو بھی محبت رسول کا درس دیا، اور اسی درس کے ساتھ علی پاک نے ساری زندگی۔ سبحان اللہ پیر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، اب آپ کے